اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کی خدمت میں شب نیمہ شعبان یعنی شب برات کے اعمال پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے، اور روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد جو افضل ترین شب ہے، افضل ترین رات ہے، وہ شب نیمہ شعبان ہے۔ اس رات کے کچھ اعمال ہیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو استغفار کی رات ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ اس رات میں رب العزت کی طرف سے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، لہٰذا اس رات میں انسان کو عبادت اور اعمال میں گزارنے چاہیے۔ اور اس رات کی جو بڑی سعادت ہے وہ ہے ولادت باسعادت امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آپ کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اس رات کا جو پہلا عمل ہے وہ ہے غسل کرنا۔ اس کی نیت یہ ہوگی کہ غسل نیمہ شعبان کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ طریقہ کار مرد اور عورت کا ایک ہی ہے کہ سر اور گردن کو دھوئیں گے، پھر دایاں حصہ کندھے سے لے کے پاؤں تک، آگے پیچھے سے پاؤں تک، اور پھر بایاں حصہ آگے پیچھے سے پاؤں تک۔ تو نیت ایک بار پھر سماعت کر لیں کہ غسل نیمہ شعبان کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ جو شخص آج کی شب یعنی کہ نیمہ شعبان کی شب میں غسل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو دوسرا عمل ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آج کی شب جو شخص بیدار رہے، جاگتا رہے، یعنی صرف جاگنا بھی عبادت ہے، اور پھر فرمایا کہ جاگتے ہوئے استغفار کرے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب دل مردہ ہوں گے۔ جو تیسرا عمل ہے آج کی رات کا یعنی شب نیمہ شعبان کا، شب برات کا جو تیسرا اہم ترین عمل ہے وہ ہے زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کرنا۔ یعنی نیمہ شعبان کی شب، شب برات کی رات، کربلا میں ذریع اقدس امام حسین علیہ السلام پر حاضر ہونا۔ لیکن اگر کوئی وہاں کربلا میں حاضر نہ ہو سکے تو وہ اس ثواب سے محروم نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص کیا کرے، وہ شخص یہ کرے کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے، اگر چھت پہ نہیں جا سکتا تو کہیں بھی رخ کر دے کربلا کی جانب اور کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اور اگر وہ یہ لفظیں بھی نہیں کہہ سکتا تو اپنی زبان میں، اردو میں، سرائکی میں، پنجابی میں، سندھی میں، کسی زبان میں وہ کہہ سکتا ہے کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ پر میرا سلام ہو۔ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ انسان کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے صرف ایک بار ہی کہہ دے تو اللہ رب العزت اسے کربلا میں زیارت امام حسین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کی رات جو ایک اور عمل ہے وہ مخصوص عمل ہے۔ مخصوص عمل یہ ہے کہ آج کی رات 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ شب نیمہ شعبان کی اعمال کی جو بہترین عمل ہے یا سب سے اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نیمہ شعبان کی نیت سے پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نیمہ شعبان ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ کافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ اخلاص یا سورہ توحید کی تلاوت کریں گے، اور جیسے نماز کو ختم کریں گے یعنی سلام نماز ادا کریں گے تو 33 مرتبہ یعنی آپ جو تسبیح حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا پڑھتے ہیں اس کی ترتیب کچھ بدل دیں گے، الٹ دیں گے۔ پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، اور آخر میں 34 مرتبہ اللہ اکبر،
اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں ہے. آپ اگر مفاتیح الجنان ہے اس سے دیکھ کے پڑھ لیجئے، نہیں تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ دعا ہے یا من الیہ ملجأ العباد فی المہمات. یہ دعا آخر تک پڑھیں گے. اور اس کے آخر میں 2-3 اعمال ہیں، وہ چونکہ دعا 2 صفحات پر مبنی ہے، اس کو دیکھ کر پڑھیں اور آخر میں یہ عمل کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص یہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا، اور اگرچہ وہ حاجات بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خداوند متعال اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا. اس کے بعد جو آج کی رات کا بہترین عمل ہے وہ صلوات پڑھنے کا، یعنی محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا نیمہ شعبان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. نیمہ شعبان کے اعمال میں سے ایک اور عمل ہے دعائے کمیل کی تلاوت. کوشش کریں کہ دعائے کمیل کو لازماً آج کی رات پڑھیں. اس کے بعد تسبیحات 4 جو عام طور پہ آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 پڑھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیحات 4 100 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن ترتیب کچھ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہوگی کہ ہم جو اللہ اکبر آخر میں کہتے ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ میں کہنا ہے. یعنی کس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ کہنا ہے. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے. اور آج کی رات کے اعمال میں کچھ دیگر دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان کے اندر لکھی ہیں. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات یا شب نیمہ شعبان 4 رکعت نماز پڑھنا، اگر فرصت ہو، ٹائم ہو، چونکہ یہ عبادت کی رات ہے، ریاضت کی رات ہے، عمل اور اعمال کی رات ہے، تو 4 رکعت نماز، اس 2 رکعت نماز کے علاوہ 4 رکعت نماز ایک اور ہے جو پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی، وہ دعا پڑھیں گے. اور کوشش کریں کہ جب شب برات اور نیمہ شعبان کے اعمال کر رہے ہیں تو اس رات میں نماز شب ضرور پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، اس لیے کہ یہ صلاۃ اللیل اگر اس رات میں قضا ہو گئی تو پھر ہم نے دعا میں کیا مانگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، رب العزت کی بارگاہ ہمیں وہ دعائیں اگر آپ قبول کروانا چاہتے ہیں تو صلاۃ اللیل نماز شب لازماً پڑھیں. اور ہم اختصار کے ساتھ نماز شب کا طریقہ بتا دیتے ہیں. مختصر ترین طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں نماز شب ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ. 4 نمازیں یعنی 2 کر کے 4 نمازیں 8 رکعتیں پڑھنی ہیں. نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز شب ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، جیسے نماز فجر پڑھتے ہیں. جب یہ 8 رکعتیں یعنی 4 نمازیں ادا کر چکے تو پھر نیت کریں کہ 2 رکعت نماز شفع، 2 رکعت نماز شفع ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ. یہ بھی نماز فجر کی طرح آپ ادا کریں گے، لیکن اس میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھنی. اور پھر آخر میں 1 رکعت نماز وتر پڑھیں گے. اس نماز وتر کے اندر آپ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں، اپنے اعمال میں ہمیں بھی یاد رکھیں. خداوند کریم ہمیں ایسی سعادتیں بار بار عطا فرمائے اور عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.